اس وقت سب سے بڑا سوال جو آپ کی بھی پیش نظر رہنا چاہیے، جو اس حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے بندے جیل میں پڑے ہوتے ہیں، یہ سلسلہ کبھی تو بریک ہونا چاہیے. پچھلی ساری حکومتوں کا آپ جائزہ لے لیں، اینڈ یہی ہوتا ہے. نہیں، ہم نے تو بریک کیا تھا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ بریک ہو گیا تھا، ہو جانا چاہیے تھا. اور پارلیمنٹ نے جو ہے وہ ان 2 ٹینیور میں اپنی جو ہے وہ مدت بھی پوری کی، اور جو لوگ الیکٹ ہوئے انہوں نے اپنا پورا وقت جو ہے وہ سرو کیا. وزرائے اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکے. وزرائے اعظم بہرحال وہ بھی اس کے پیچھے بھی وہی صورت تھی جس کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر 2011 میں جب عمران خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے آ کے پھر ایک اپنا اور سلسلہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شروع کر دیا. اب عمیر نیازی صاحب نے بات کی ہے کہ جی دھند بہت ہے، تو پھر یہ دھند جو ہے اگر معاملات جو ہے وہ گفتگو سے، مذاکرات سے طے ہونے ہیں، اور اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو پہلے یہ دھند جو ہے یہ دور ہوگی تو پھر راستہ بنے گا اور کوئی اس طرف جو ہے وہ سفر کر سکے گا. اب دھند کس بات کی؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ چلیں پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، اور گفتگو ہو جاتی ہے. اس میں بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑا بلو دی بیلٹ کہہ لیں یا تھوڑا تجاوز ہو جاتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو ایک ایسے ادارے جو کہ اس ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہے، اس کے اور اس کی لیڈرشپ کے متعلق جس قسم کی مہم جوئی کر رہا ہے، اب یہ دھند جو ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پھر جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ سفر کا آغاز ہو سکے گا. سر مثالیں ہر دور کی ملتی جلتی ہیں. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، مریم ان کا سوشل میڈیا ایکسل چلایا کرتی تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو شدید تحفظات تھے کہ یہ سوشل میڈیا سیل جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو ہوا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی پوری ٹیم کو بعد میں یہاں سے موو کیا گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور ایک خاص حد سے زیادہ آپ کو ریڈ لائنز کراس بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ ریاستی اداروں کو اس حد تک تنقید کریں کہ وہ ادارے کمزور ہونا شروع ہو جائے تو یہ بھی قومی مفاد نہیں. تو آپ کو بیٹھ کے حدود کا تعین کرنا ہے کہ یہ میری حد ہے شروع ہوتی ہے اور یہاں میری حد ہے ختم ہوتی ہے. تو آپ 4 ہی اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ نے نام خود گنوائے، بالکل صحیح نام گنوائے ہیں، نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان اور چوتھی اسٹیبلشمنٹ. بیٹھ کے کچھ رولز آف دی گیم طے کر لیں. آگے کام کچھ بڑھنا چاہیے، پاکستان آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. اس میں یہ بات میں اس لیے میں نہیں کر رہا کہ وہ میرے لیڈر ہیں. اب دیکھیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے 2025 میں جو کیا ہے اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کو جو ہے وہ بلکہ پوری اپوزیشن کو انہوں نے ایک دفعہ آفر کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ جس دن بجٹ پاس ہوا ان کی سیٹوں پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے آپ اسپیکر چیمبر آ جائے، میں وہاں پہ جو ہے وہ آنے کو تیار ہوں. 14 اگست کو جب قومی دن تھا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آئیں میثاق استحکام جو ہے وہ پاکستان کریں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب جو ان کی آخری ملاقات سے یعنی وہ لفظ مناسب نہیں ہے، یعنی جو عظما خان صاحبہ ان کو یعنی آج سے 1 مہینہ پہلے، یعنی پہلے 1 مہینہ ملاقات نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر جو کوئی میرا خیال 2 ہفتے پہلے ملی ہیں، اس ملاقات میں بھی انہوں نے جو میسج باہر بھیجا ہے وہ یہی بھیجا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کرو، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی مذاکرہ جو ہے وہ نہیں کرے گا، جو کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. یہی میسج آ کے انہوں نے باہر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ ٹویٹ ہوا، اس سے اور تلخیاں جو ہے وہ زیادہ بڑھی. تو معاملہ یہ کہ یہ دھند جو ہے یہ جس طرف سے ہے یہ اسی طرف کو یہ ختم کرنی پڑے گی. رانا صاحب لیکن آپ تو اس سے عمران سے ملاقاتیں بھی کنٹرول کرتے ہیں. پہلے بھی 4-5 ہفتے آپ نے نہیں ملاقات ہونے دی، اب آپ دوبارہ ملاقات نہیں ہونے دی. وہ کیوں نہیں ہونے دی؟ وہ اس لیے نہیں ہونے دی کہ یہ جو چیف منسٹر کے پی کے تبدیل ہوئے تھے اس دوران جو ان کی پلاننگ، جو ان کی گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ 26 نومبر 2025 جو ہے اسے 26 نومبر 2024 کی یاد میں اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے پر احتجاج جو ہے وہ بنانا ہے، اور ہم نے ادھر آنا ہے اسلام آباد ڈی چوک میں.
تو اب اور وہ ساری پلاننگ، ساری ٹریننگ، ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ خان صاحب نے کرنی تھی اور انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے کرنی تھی. اس لیے آپ نے ملاقاتیں روک دی. جی بالکل. پھر اگر ایک جیل میں بیٹھا کوئی حوالاتی ہو یا کنوکٹ ہو، اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے ریاست کے خلاف ایک ایسی پلاننگ کرے گا جس پلاننگ کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی، ملک میں افراتفری ہوگی، انارکی ہوگی، تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس لنک کو جو ہے وہ جاری نہ رہنے دیں. پھر تو 8 فروری کو عمران نے دوبارہ احتجاج کرنا ہے، پھر آپ 8 فروری تک دوبارہ ملاقات نہیں تو پھر کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں پھر نہیں ہوں گی؟ اس کا مطلب نہیں، اس کا مطلب 8 فروری آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں.